دنیا کے اندر زندگی بڑی مختصر ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، بڑی مختصر سے وقت کے لیے بھیجا، تو اس زندگی میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ جب انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، اللہ کے احکامات پر زندگی گزارتا ہے، شیطان اور نفس کے وسوسوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہتا ہے، وظیفے پڑھتا رہتا ہے، تو یہ انسان کامیاب ہے۔ دنیا کی زندگی تو بڑی عارضی ہے، لیکن انسان جب گناہوں کے اندر زندگی گزارتا ہے، گناہ کے اندر لذت کرتا ہے، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جاتا ہے، تو پھر اس کو نماز کے اندر لذت محسوس نہیں ہوتی، پھر ان کو قرآن کریم کی تلاوت میں لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو گناہوں کے اندر خواہشات کا مزہ آنے لگا ہے۔ جب انسان اپنے خواہشات پر چلتا ہے، منمانی زندگی گزارتا رہتا ہے، تو انسان ناکام ہے۔ حالانکہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او غابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک عام مسافر یا راہ چلتا مسافر۔ دنیا میں خواہشات کے اوپر زندگی مت گزارو، یہ دنیا تو قید خانہ ہے، جیل ہے مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے جنت ہے۔ کافر عیاش کرے، شراب پیے، زنا کرے، لیکن مسلمان ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے زندگی گزارے گا تو یہ انسان کامیاب ہوگا۔ کہ اس وقت میرے اللہ کا کیا حکم ہے، میرے نبی کا کیا طریقہ ہے، ایک ایک چیز کو انسان جب دیکھ کر زندگی گزارے گا تو یہ انسان کامیابی اس کے قدم چنیں گے۔ اگر ہم دنیا میں گناہ بھی کرے، اللہ کو ناراض بھی کرے، بد نظری بھی کرے، شراب بھی پیے، زنا بھی کرے، اور پھر کہے کہ اللہ غفور رحیم ہے، تو یہ شخص بڑا بدبخت اور بڑا بیوقوف ہے۔ بھئی اللہ نے قوانین دیے ہیں، اللہ نے ایک ضابطہ بتا دیا کہ یہ حق کا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، ہمیں پہچان بتا دی کہ کون سا حق راستہ، ہمیں کون سے راستے پہ جانا ہے اور کون سے راستے سے بچنا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایک ضابطہ دے دیا، ہمیں چاہیے ہم اس ضابطے کو لے کر زندگی گزاریں گے تو یہ دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے اللہ رب العزت جنت بنا دیں گے۔ دنیا میں بھی چین سکون راحت والی زندگی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی چین سکون راحت والی زندگی نصیب ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارو، اور جب گناہوں سے پاک صاف زندگی گزاریں گے، اس لیے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اکثر اشعار پڑھا کرتے تھے، فرماتے تھے نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ جب آپ بد نظریوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، تو یہ دنیا اللہ رب العزت ہمارے لیے جنت بنا دیں گے۔ لیکن خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا۔ ہم چاہیں کہ ہم خواہشات کے اوپر زندگی بھی گزارے اور دنیا بھی ہماری اچھی ہو، آخرت بھی اچھا ہو، تو یہ ہمارا پاگل پن ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا میں مشقتیں آئے گی، تکالیف آئے گی، آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اس صبر کے بدلے اللہ آپ کو جنت عطا فرمائیں گے۔ تو دعا کرو اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔